اللہ رب العالمین اس پر اپنی نعمتوں کو وہ گنوائیں گے، اس کے سامنے پیش کریں گے، وہ پہچانے گا اور اقرار کرے گا ہاں یا اللہ تیری یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے فما عملت فیہا، پھر عمل کیا تو نے کیا؟ وہ آدمی آگے سے جواب دے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا تھا کہ میں شہید ہو گیا، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتے ہو، کیوں؟ ولیکنک قاتلت لأن یقال جری فقد قیل، تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا، شہید اس لیے ہوا تھا لوگ کہیں یہ بڑا بہادر ہے، اور یہ دنیا میں تیری شہادت کے، تیری بہادری کے، شجاعت کے جھنڈے گڑ گئے۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار العیاذ باللہ، اور شخص کو فرشتوں کا حکم ہوگا اس کو گھسیٹو چہرے کے بل، اور چہرے کے بل ہی جہنم میں اس کو پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اندازہ کریں کہ ایک شخص اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے اور اس کو ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ دوسرا شخص وہ انسان جس نے علم سیکھا اور لوگوں کا علم سکھایا، قرآن مجید کو پڑھا، اللہ رب العالمین اس کو فرمائیں گے کہ لاؤ اس کو، جب اس سے پوچھا جائے گا اس کو نعمتیں یاد کرائی جائیں گی، وہ سب کو یاد کرے گا، اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کیا تم نے؟ یا اللہ علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، قرآن مجید پڑھ کے پڑھایا۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سارا کام اس لیے کیا لأن یقال عالم او قارئ، کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا قاری۔ پکڑو اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں چہرے کے بل پھینک دو اور اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ریاکاری کی وجہ سے ایک عالم کو جہنم میں پھینک دیا جا رہا۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کو بڑا اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اور وہ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ وہ بھی یہی کہے گا یا اللہ میں جو بھی نیکی کا کام تھا اس میں نے مال خرچ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کر رہا تھا لأن یقال انہ جواد، کہ یہ تو بہت بڑا سخی ہے اور دنیا میں لوگوں نے تیری سخاوت کے چرچے کیے، اس کو بھی پکڑو جہنم میں پھینک دو۔ میرے عزیز بھائیو ذرا غور کریں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت کتنی عظیم حدیث، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آدمیوں کو، کسی گناہ، نیکی کرنے والوں کو، بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والوں کو، صرف نیت میں ریاکاری، دکھلاوا آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے عبادات کرتے ہوئے انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ جیسی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ تیسری چیز، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز۔ ہمارے گھر کے دروازے پر ایک آتا ہے، وہ کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے، ہم نہیں جانتے، مانگنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین۔ ہم نے کبھی اس کے الفاظ پہ یہ غور ہی نہیں کیا، نظر اللہ نیاز حسین، دے دو بھائی کچھ، ہم آرام سے اس کو آٹا بھی دے دیتے ہیں، پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ کبھی نہیں غور کیا کہ یہ شخص کہہ کیا رہا ہے، کس نام کا مانگ رہا ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں نے سفر شروع کیا، راستے میں ایک قبر ہے، اس کے پاس سے گزر ہوا، قبر کے مجاوروں نے جیسے ہوتے ہیں اکڑ مزاج پکڑ لیا، یہاں سے بھائی گزرنا ہے تو اس قبر پر کوئی نذرانہ چڑھاوا چڑھا کر جانا۔ وہ کہنے لگا ہمارے پاس آئی کچھ، وہ کہنے کچھ بھی ہو دو گے تو جان دینا ہے، نہیں تو نہیں۔ وہ کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا مکھی پکڑ کے ڈال دو، مار کر جا سکتے ہو۔ ایک نے مکھی پکڑی، اس کو مارا اور اس کے اوپر پھینکا،
وہ نکل گیا، دوسرا کہا میں تو یہ کام نہیں، شرک نہیں کر سکتا، غیر اللہ کے لیے نیاز نظر نہیں کر سکتا، ان کا تو نہیں جان سکتا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان جس نے مکھی مار کر اس کے اوپر ڈال دی یہ جہنم میں، اور دوسرا جس کو قتل کر دیا گیا وہ جنت میں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا معمولی کام ہے، بچ جائیے۔ چوتھی چیز تکبر۔ ہاں، کسی کے پاس 4 پیسے ہیں، اولاد جوان ہو گئی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ وہ انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو جتنا اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں لیتا جائے گا اللہ اتنا ہی تجھے بلند و بالا مقام عطا فرماتا جائے گا، اور جتنا تو اپنے آپ کو تکبر اور غرور اور فخر کے اندر لے جائے گا اتنا ہی رب العالمین تجھے ذلیل و خوار کر دے گا، اور تیری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ 5ویں چیز بدخلقی، فحش گوئی۔ یہ زبان ایک چٹان کی نہیں ہے جس کو انسان چلاتا ہے اور اس طرح کہ اس کو فکر بھی نہیں ہوتی کہ اس سے نکل کے آ رہا ہے، بجلی کے ٹوکے سے زیادہ تیز چلتی ہے، لیکن اس کی سنگینی پر اگر غور کیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک آدمی آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی برا آدمی، بد انسان ہے، بڑا بدخلق آدمی۔ اور جب قریب آیا، میرے عزیز بھائیو اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے اور اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے۔ اب میں بڑا ہی بد انسان ہے، بدخلق انسان ہے، لیکن جب قریب آیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی، بڑی خاطر کی، بڑا اس کو مقام دیا۔ جب چلا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا بات ماجرا ہے؟ آپ نے یہ کہا تھا یہ بڑا ہی بد آدمی ہے، اور آپ نے جب وہ آیا تو بڑے ہی آپ نے اس کی عزت کی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میری بڑی عزت ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی زبان درست نہیں ہے، تو اس کو غور کر لینا چاہیے کہ لوگ مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں، لوگ میری عزت کیوں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء فحشہ۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن منزلت اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو لوگ صرف اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں، اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور ایسے انسان موت کے بعد اگر اس کی شہادت بری ہوئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے تعریف کی، آپ نے وجبت، دوسرا گزرا آپ نے بڑا برا تھا، آپ نے وجبت، پوچھا یا رسول اللہ پہلے کے لیے بھی وجبت، دوسرے کے لیے بھی وجبت، اب اس کی تم نے اچھی تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب، اس کی تم نے بری خصلتوں کو بیان کیا، اس کی برائی بیان کی، اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اچھا اخلاق پیدا کیجئے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ انسان بسا اوقات اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب کو پا لیتا ہے۔ چھٹی چیز جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ کے بارے میں آپ بڑی حدیثیں سنتے رہتے ہیں، بڑی حدیثیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا ایک عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی، آپ نے بچے کو بلایا، تعال اعطیک شیء، ادھر آؤ بیٹا میں تجھے کچھ دیتی ہوں۔ اب میں کیا دینا چاہتی ہوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کھجور ہے، میں اس کو دینا چاہتی ہوں۔ اب میں اگر تیرے پاس کچھ نہیں تھا اور تو صرف اپنے بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے یہ کہہ رہی تھی کہ آؤ تجھے کوئی چیز دوں تو تو دیتی اس کو کچھ نہ، یہ بھی جھوٹ تھا۔ ہم ذرا اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں،
اور خصوصاً جب مجلس میں بیٹھے ہوں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جی دل لگی کر رہے ہیں، کوئی لطیفے سنا رہا، کوئی گپے لگا رہا، کوئی کسی طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بن حکیم اپنے باپ اپنے دادا کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان ہلاک ہو کون؟ جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے ان کو ہنسانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اور اس ہنسانے میں وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات بیان کر کے ہنساتا ہے۔ ویل اللہ ویل اللہ، 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، اس کے لیے ویل ہو، ہلاکت بھی، جہنم کی وادی بھی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے، آخر کیا ہے؟ موت ہی آئے گی نا، مرنا تو ہے ہی، تو جھوٹ بول کر کیوں موت کو اپنے گلے لگاتے ہو؟ سچ بولو، سچائی پر موت آئے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے جھوٹ سے اجتناب کیجئے، جھوٹ بہت بری عادت ہے، بہت بری بیماری ہے، اور انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دینے والی، اور خصوصاً جب مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس قسم کی بات کی جائے۔ اور یہ تو عام جھوٹ، چھ جائے کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، جیسا کہ شیخ صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر مفتی نہیں بننا چاہیے، اور خصوصاً وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے یہ کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو ان لوگوں کو، عام انسانوں کو اور علماء کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو انسان مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اللہ محفوظ فرمائے۔